والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى الذین اتبعوہم بإحسان ودعا بدعوتہم إلی یوم الدین. قال اللہ تعالی فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارہ تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24. اس میں حق شانو نے دنیا، اس کی حقیقت، اللہ اس کے رسول سے محبت، اگر دنیا کی محبت پر غالب آ گئی ہے تو سخت وعید، سخت دھمکی دی ہے. قل، سب سے پہلے حکم دیا کہ آپ کو ہو، لوگوں کو بتاؤ، اللہ کے حکم سب کو بتاؤ. ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، تمہاری اولاد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 4 چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں بھی باقی رہیں گی. ایک ان میں یہ ہے فخر کرنا، آدمی باپ دادا پر فخر کرتا ہے. تو یہاں اسی کو فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، اولاد کی وجہ سے بعض ناجائز چیزیں، ناپسندیدہ باتیں آدمی کرتا ہے، اللہ کے احکامات، اس کے رسول کے احکامات سے پیچھے ہٹتا ہے، تو اس لیے ان کا نام لیا. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، تمہارے بھائی بند، بھائیوں کی رعایت کرتا ہے، وہ ظلم پر ہے، غلطی پر ہے، پھر بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. یہ عصبیت، یعنی اگر کوئی ناحق ہے پھر بھی اس کا ساتھ دینا، یہ عصبیت. لیکن بھائی بندی کی وجہ سے آدمی ایسا کرتا ہے، ان کا بھی نام لیا اللہ نے. آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، بیوی بچوں کی وجہ سے آدمی، بہت سے بڑے بڑے آفیسرز وہ رشوتیں لیتے ہیں صرف ان کی وجہ سے. ان کا ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، تمہاری برادری، سوسائٹی، تمہارا کنبہ، جن کے ساتھ آدمی زندگی گزارتا ہے. عشیرتکم و اموال اقترفتموها، اور وہ مال جسے تم نے کمایا ہے، بڑی محنت سے آدمی کماتا ہے، وہ کسب حلال کمانا فرض ہے. حلال روزی کمانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، محنت کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، یہ فریضہ ہے. کسب الحلالی فریضۃ بعد الفریضہ. اللہ نے فرمایا کہ وہ دولت، وہ مال، اقترفتموها، جو تم نے کمایا ہے، وہ تجارہ تخشون کسادہ، وہ بزنس، تجارت، بوپار، جس کی نکاسی کا تمہیں ڈر ہے کہ مال رہ گیا، نکل نہیں پا رہا دکان سے. یہ حالات ایسے ہو گئے، کچھ ظالم حکومت نے ایسے حالات بنا دیے کہ آدمی کا بزنس، معیشت ٹھپ ہو گئی، لیکن ان کا جشن جاری ہے، وہ وکاس اتسو منا رہے ہیں. تو یہ کہ وہ تجارت تخشون کسادہ وہ مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تم آدمی مناتا ہے اور ایک مدت ہو جاتی ہے اپنا گھر بنانے میں. ایک شاعر نے کہا ہے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. یعنی آدمی گھر جیسے تیسے بنائے. تو ظالم حکومتیں وہاں آسام میں ایسے کیا کہ ظالم حکومتوں نے بیچارے بے گھر بے در کر دیا لوگوں کو.
مظلوم بنا دیا اور سڑک پر آ گئے، ان صرف ظلم کی وجہ سے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر. تو ایک گھر بنانے میں لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں. تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں. یہاں اللہ نے اس گھر کا نام لیا کہ تمہارے پسندیدہ گھر. بعض دفعہ آدمی گھر بناتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پردہ یہ اچھا سا پردہ ہو اس کے لیے، چونکہ نیا مکان ہے. ایک صاحب نیا مکان بنایا اور پردے کے لیے وہ گئے تھے، تو گاڑی سے گئے تھے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ختم ہو گئے، ان پردہ نہیں لگا پائے اپنے گھر کے لیے. وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ. یہ پوری لسٹ اس کا ذکر کیا اللہ نے. تمہارے گھر والے، باپ دادا، تمہارے بھائی بہن، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، قبیلہ، برادری، اور تمہاری تجارت. ہر وقت تمہیں ڈر ستائے رہتا ہے کہ مال کیسے بکے گا، رات میں نیند نہیں آتی. اور مال جو تم نے کمایا ہے، پسندیدہ تمہارے گھر، یہ سب چیزیں ان کا نام لیا. حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی لسٹ ایک ایک بیان کرنے کی. پھر فرما احب الیکم من اللہ ورسولی. اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلی، اور اللہ کی راہ میں تگ و دو، جد و جہد، محنت کرنا، مشقت کرنا، دعوت اللہ اور اس کے لیے نصرت کرنا، ان چیزوں سے پیاری ہیں یہ تمام چیزیں، یہ دنیا کی تمام چیزیں. اور ان سب کو ایک لفظ میں حدیث میں فرمایا حب الدنیا، ان دنیا کی محبت. آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر لوگ ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت کیا ہم کم ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کم نہیں ہوں گے، تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل وہن یا رسول اللہ، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. یہ ہے دنیا کی بے پناہ محبت، یعنی ایسی محبت کہ آدمی فرائض کو چھوڑ دے، یعنی گھر کی، گھر والوں کی اور تجارت، بزنس، اس کی اتنی بے پناہ دل میں محبت کہ احکام الہی کی اسے پرواہ نہیں، فرائض کی پرواہ نہیں، لوگوں کے نہ حقوق ادا کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے. تو اگر ایسی محبت پیوست ہو گئی ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے کر آئے. حالانکہ بادشاہ کوئی کام نہیں کرتا، بادشاہ تو آرڈر دیتا ہے. یہاں جو بڑے بڑے IPS IAS آفیسر ہوتے ہیں وہ تو آرڈر دیتے ہیں. وہ تھانے کا چاہے جتنا بڑا آدمی ہو، تھانے میں سے وہاں کا جائے ایک سپاہی، کانسٹیبل، وہ جا کے اریسٹ کرے گا، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو. وہ نہیں جاتے، بڑے لوگ نہیں جاتے انہیں اریسٹ کرنے. لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ بادشاہ خود اریسٹ کرنے جائے، یہاں اللہ فرماتا ہے حتی یاتی اللہ بامری، اللہ خود اپنے عذاب کا حکم لے کر آئے. تو اس کا مطلب پانی سر سے اونچا ہو گیا، پھر بادشاہ کو ضرورت پڑتی. تو یہاں یہ فرمائے، سخت وعید فرمائی. اگر ان چیزوں کی محبت، طبی میلان تو ہوتا ہے، وہ شریعت میں منع نہیں، وہ تو فطری ہے. طبیعت کا میلان ہوتا ہے، آدمی اچھا مکان چاہتا ہے، اچھے کپڑے، تو یہ طبی میلان جو ہے یہ منع نہیں ہے. لیکن ایسی محبت کے حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے، پھر اس کو منع فرمایا. سورۃ تغابن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہارے جو گھر والے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، بعض تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، اولاد تمہارے دینی دشمن ہیں. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. ہوشیار رہو یعنی ان کی باتوں پر عمل مت کرو. فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایسا ہوا تھا کہ ہجرت سے، جب ہجرت کا حکم فرض تھا پہلے، اب بھی ایسا جہاں حالات ایسے ہوں کہ آدمی احکامات کی پابندی، فرائض کی ادائیگی نہ کر سکتا ہو، ایسی جگہ تو وہاں سے اب بھی ہجرت کرنا ضروری ہے. چونکہ پھر زندگی کا کیا فائدہ جب وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے، ایسی جگہ رہتا ہے. شروع میں لیکن فرض تھی، مدینے سے مکہ ہجرت فرض تھی،
تو کچھ صحابہ جو تھے انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا تو بیوی بچے آڑے آ گئے، انہوں نے رونا واویلا مچانا شروع کر دیا کہ ہمارا کیا ہوگا، وہ رک گئے۔ اب وہ جب بعد میں ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے دیکھا ان کے ساتھی جو ہیں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فقیہ بن گئے، تو ان کو غصہ آیا بہت کہ یہ تو بڑا نقصان ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سیکھا انہوں نے، تمام احکامات، فرائض، واجبات سیکھ لیے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو ان کو غصہ آیا، انہوں نے چاہا کہ سزا دیں اپنے بیوی بچوں گھر والوں کو، اس بات کی سزا دیں کہ انہوں نے اس فریضے، اہم ترین فریضے میں وہ رکاوٹ بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ اگر تم انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، لیکن سزا مت دو، ان کی باتوں پر عمل سے بچو۔ اگر وہ ناجائز باتیں بتاتے ہیں، اللہ رسول کے حکم میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس سے تو بچو، ہوشیار فاحذرون۔ لیکن انہوں نے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم، لیکن اگر تم معاف کرو تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف فرمائے گا۔ اور مال کے لیے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ آزمائش کی چیز ہے، مال جو ہے آزمائش کی چیز، مال کے بغیر جو ہے بات نہیں بنتی، انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ بالکل ایسی علامہ رومی، جلال الدین رومی رحمہ اللہ، عالم اسلام کے بڑے عالم، انہوں نے اس کی مثال دی کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی کی، تو انسان کی مثال کشتی کی ہے، اور مال اور ضروریات اس کی مثال ہے پانی کی سی۔ تو کشتی جو ہے بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، تو پانی اگر دائیں بائیں نیچے ہے تو ٹھیک ہے کشتی کے، لیکن اگر اندر بھر جائے پانی، یعنی دل میں دنیا پیوست ہو جائے، دنیا کی محبت بھر جائے، تو پھر اسے لے ڈوبے گی، وہ پھر برباد کر دے گی۔ تو اسی طرح اگر ایسی محبت، دنیا کی محبت دل میں پیوست ہو گئی کہ آدمی فرائض نہیں ادا کرتا، فرائض کا علم نہیں حاصل کرتا، ان پر عمل نہیں کرتا، ان کی دعوت نہیں دیتا، ان میں رکاوٹ بنتا ہے، تو پھر وہ دنیا اسے تباہ کر دے گی۔ جگہ جگہ اللہ نے باخبر کیا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، ان سورہ نحل میں فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے، مال، دولت، عزت، شہرت، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ان کا اجر ہے، نیکیوں کا اجر ہے، وہ باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ کا نام لینا، ایک بار آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو اس زمین آسمان کا جو خلائے بھر جاتا ہے۔ تملأ المیزان، والحمدللہ تملأ المیزان، یعنی الحمدللہ جو ہے اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یہ میزان جو عمل کا جو نامہ اعمال ہے اسے بھر دے گا، تو یہ بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے آدمی دنیا کی محبت سے، اس سے گریز کرے، ایسی محبت کہ جو فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی محبت سے دور رکھے، اس شرور سے، فتنوں سے بچائے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما، یا اللہ مظلومین کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ جن کے گھر توڑے گئے ہیں آسام میں محض پھنسے، ان مظلومین کی مدد فرما، یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہیں، گرفتار ہیں، ان کو باعزت بری اور رہا فرما۔ خاص طور سے داعی اسلام حضرت محمد کلیم صدیقی حفظہ اللہ ورعاہ، اور ان کے ساتھی عمر، مفتی جہانگیر قاسمی، حافظ ادریس، اور تمام دنیا کے مظلومین کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ظالموں کا قلعہ قمع فرما، اے اللہ ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما، اس مجلس قبول فرما، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جماعت ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔